جی سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور شوال المکرم کے اس ماہ محترم میں چونکہ 3 ہجری میں غزوہ احد، یہ حق و باطل کے درمیان جو دوسرا بڑا معرکہ ہے، وہ پیش آیا، تو اسی حوالے سے شہدائے احد ان کا ہم تذکرہ پاک کر رہے ہیں، اور یہ پوری سیریز پروگرامز کی شہدائے احد کے بارے میں ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سید الشہداء بھی ہیں، جنہیں خود پیارے آقا نے سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار فرمایا، اور جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب اور ٹائٹل عطا فرمایا کہ یہ اللہ کے شعر بھی ہیں، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر بھی ہیں، ان کا تذکرہ پاک بھی ہوا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو غسیل الملائکہ ہیں، جو جنابت کی حالت میں فوراً جہاد کی طرف دوڑے اور پھر شہادت سے سرفراز ہوئے، اور شہادت کے بعد پیارے آقا نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، وہ تازہ پانی بادلوں سے، بارش کا پانی چاندی کے تھالوں میں لا رہے ہیں، اس سے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ ان کو غسل دیا جا رہا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ غسیل الملائکہ ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام، شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ پاک ہوا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوم گھوم کر آپ کا دفاع کیا، اور اپنی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دی، نچھاور کر دی، اور شہدائے احد میں ہی شمولیت کا آپ کو بھی اعزاز اور انعام اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں شہدائے احد کے، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ آج ایک عظیم ہستی صحابی رسول رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ پاک ہوگا۔ یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ اب صحابہ کی عظمت اور شان قرآن مجید فرقان حمید بھی اس پر گواہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ایک فرمان مقدس جو ہے اس کا میں خلاصہ مختصراً عرض کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان جنگ لڑیں گے، اور جنگ لڑنے کے دوران وہ پوچھیں گے کیا ہم میں کوئی ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، یعنی کوئی صحابی رسول ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو وہاں پر ایک صحابی رسول موجود ہوں گے، اور وہ بھی ضعیف حالت میں ہوں گے، یعنی ان کی عمر جو ہے وہ بڑھاپا آ چکا ہوگا، بظاہر جو کمزوری اور ضعف ہے وہ ان پر ہوگا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اس صحابی کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی ان مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بخاری، صحیح بخاری میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو باب من استعان من الضعفاء اس میں لائے ہیں، کہ وہ باب جس میں امت کے بظاہر کمزور یا بوڑھے لوگوں کے صدقے سے اللہ تعالی مدد فرماتا ہے، نصرت عطا فرماتا ہے ان کے وسیلے سے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک صدی ایسی بھی آئے گی کہ اس وقت مسلمان جب کفار کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف جنگ لڑیں گے، تو وہ پھر یہی اس وقت وہ یہ ڈھونڈیں گے، ایسے بندے کو، ایسی ہستی کو، ایسے شخص کو تلاش کریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کی ہو۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ جنہوں نے پیارے آقا کی زیارت کی ہو، پہلا صدی، پہلے زمانہ، پھر دوسری صدی آئی، ایک وقت دوسرا آیا، تو اس میں پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی ایسی ہستی بھی موجود ہیں جنہوں نے صحابی رسول، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی صحابی کی زیارت کی ہو۔ تو اس میں بھی، اس لشکر میں، اس جنگ میں بھی ایک اسی طرح ضعیف اور عمر رسیدہ ہستی موجود ہوں گے جو تابعی ہوں گے، یعنی جنہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوگی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی
اس بندے کے طفیل، اس ہستی کے طفیل مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، ایسی صدی آئے گی کہ مسلمان جنگ کے لیے نکلیں گے اور مسلمان یہ پوچھیں گے، بات کریں گے کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو، ان کی زیارت کی ہو، یعنی جنہوں نے تابعی، کسی بھی تابعی رضی اللہ عنہ ان کی زیارت کی ہو۔ تو اس وقت بھی ایک ضعیف اور عمر رسیدہ ہستی ان میں موجود ہوں گی جو تبع تابعی ہوں گے، یعنی جنہوں نے تابعی کی زیارت کی ہوگی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے طفیل، اس تبع تابعی کے طفیل جس نے میرے صحابی کے صحابی یعنی تابعی رضی اللہ عنہ ان کی زیارت کی ہوگی، ان کو دیکھا ہوگا ایمان کی حالت میں، ان کی معیت رفاقت اختیار کی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی اس تبع تابعی کے طفیل مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر بظاہر وہ ضعیف بھی ہوں، عمر رسیدہ بھی ہوں، بظاہر کمزور بھی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ تابعی ہوں، چاہے وہ تبع تابعی ہوں۔ تو اسی لیے پیارے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر میرا یہ جو ظاہری عہد مبارکہ ہے، میرا زمانہ ہے، جس میں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ظاہری طور پر موجود تھے۔ اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس سے جو ملحق، اس سے ملا ہوا جو زمانہ ہے، یعنی جو تابعین کا، صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی بہتر زمانہ ہے۔ اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ متصل، اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ، یعنی جو تابعین کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے ان کے بعد کا جو زمانہ ہے، یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کی عظمت اور شان بھی بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرماتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا مہر ہوگی، تصدیق ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالی تم سب سے راضی اور تم سب اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہو گئے۔ تو بس جس پر اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہو جائے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے، پھر اس کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ پھر وہ خیر البریہ ہیں، تمام انسانیت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے عظمت والی ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور صحابہ کرام چاہے انصار میں سے ہوں، مہاجرین میں سے ہوں، کہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے سورہ توبہ میں کہ وہ صحابہ کرام جو سابقون بھی ہیں، اولون بھی ہیں، پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں، سب سے آگے بھی ہیں، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں۔ اور پھر ساتھ فرما دے والذین اتبعوہم باحسان، اور جو نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، عمدہ اور اچھے طریقے کے ساتھ ان صحابہ کرام کی، پیارے آقا کی پیروی کریں گے، یعنی تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اللہ فرما رہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ تو ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے تو باغات اللہ نے بنائے ہیں، جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ابد تک اس میں رہیں گے، وہاں کوئی زندگی ختم ہونے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیارے آقا کے تصدق سے سب سے بڑی کامیابی عطا کی گئی۔ انہی میں سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید احد ہیں، اور یہ بنو نجار قبیلے میں سے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا ننیالی قبیلہ ہے، خاندان ہے، یعنی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ سیدہ سلمہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، ان کا خاندان یہ بنو نجار مدینہ طیبہ کا خاندان ہے۔ اسی خوبصورت خاندان سے حتیٰ کہ پیارے آقا بھی اس خاندان کو اپنا ننھیال، اپنا ماموں، ان القابات سے نوازا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ انصار میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ خاندان، اشرف خاندان یہ بنو نجار کا خاندان ہے۔
سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ شہید احد، آپ کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے۔ آپ بنو نجار قبیلے سے ہیں، انصار کا یہ قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ قریبی رشتہ دار خاندان ہیں۔ اور سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا رشتہ جو ہے وہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں سلمہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، وہ ان کی سگی پھوپھی جان ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص، وہ صحابی رسول جنہوں نے بچپن ہی سے 8-10 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں آئے اور تقریباً 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خدمت اقدس میں رہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سگے چچا جان ہیں، اور ان کا نام انس یہ بھی اپنے انہی چچا کے ہی نام پر انس رکھا گیا، انس بن مالک، وہ انس بن نضر ہیں۔ اب غزوہ بدر میں یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، لیکن 2 ہجری میں جو ہوا معرکہ، اسلام کا پہلا معرکہ کفر کے ساتھ، تو بہت زیادہ اس پر حزن اور ملال اور رنج اور غم کا اظہار کیا کرتے تھے کہ کاش میں غزوہ بدر میں شریک ہوتا، میں غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا، اور یہ ساتھ فرمایا کرتے تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر اب کفار کے ساتھ کوئی معرکہ ہوا، کوئی غزوہ ہوا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی دیکھے گا کہ میں کیسے بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا اور جذبہ جہاد، شوق شہادت کے ساتھ لڑوں گا۔ پھر جب غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا تو اس وقت یہ میدان میں کود پڑے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور شدت کی لڑائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شدت سے لڑ رہے ہیں، تو اس وقت یہ جھوٹی خبر بھی پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت کئی صحابہ کرام وہ حواس بظاہر وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ انہی میں حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ بھی موجود تھے، تو ان کے پاس سے جب گزرے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ تو دیکھا کہ وہ بھی ایسے پریشانی اور حیرانگی کے عالم میں بیٹھے ہیں، تو پوچھا کہ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں، اب ہم نے کیا لڑنا، ہماری کیا زندگی۔ تو اس وقت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں تو جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دی ہے اسی مقصد کے لیے ہمیں بھی لڑنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ بس پھر کیا تھا، وہ صحابی بھی، آپ بھی کفار کے صفوں میں گھس گئے اور کفار کو واصل جہنم کرتے کرتے خود بھی زخموں سے چور ہو گئے اور وہیں پر گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یعنی شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا بلند رتبہ عطا فرمایا، اور پھر جب آپ کے جسد اقدس کو دیکھا گیا تو اس کی پہچان ہی نہیں ہو سکی تھی۔ اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 80 سے زیادہ نیزوں، تیلوں اور تلواروں کے زخم موجود تھے، پورا جسم ہی زخموں سے چھلنی تھا، اور کفار نے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، مسلح کیا، یعنی چہرہ ہی بگاڑ دیا۔ جسم ویسے زخموں سے چھلنی تھا، تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے زخم تھے، اور باقی جو چہرے سے بندہ پہچانتا ہے اس کا انہوں نے مسلح کر دیا، ناک، کان، ہر چیز انہوں نے کاٹ دی، تو بظاہر کسی سے پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کون ہیں۔ تو ان کی بہن حضرت ربیع رضی اللہ عنہ وہ بھی میدان احد میں آئیں، تو انہوں نے اپنے بھائی یعنی سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، انگلیوں کا جو اوپر والا حصہ ہے، پور ہیں، ان سے پہچانا کہ یہ میرے ہی بھائی ہیں۔ تو یوں ان کی پہچان بھی ہوئی، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک مثال ہیں۔ 70 صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ وہ صحابہ کرام
کہ کسی کا بازو کٹا، کسی کی ٹانگ کٹی اس غزوہ احد میں، کسی کو ویسے گہرے زخم لگے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پیارے آقا کے حکم پر جہاد میں اور غیر مسلموں کے ساتھ، اور خاص طور پر وہ جنہوں نے جنگ مسلط کی تھی پیارے آقا اور صحابہ کرام پر، ان کے ساتھ یہ لڑنے کا جذبہ تھا، یہ شوق شہادت تھی کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کفار کی صفوں میں گھس جاتے تھے، ان کو واصل جہنم کرتے تھے، خود شہادت کا رتبہ اور وہ رتبہ پا لیتے تھے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کے بارے میں یہ سوچو بھی نہیں، یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ قندیلوں میں، جنت کے نورانی قندیلوں میں موجود ہیں، وہ سیریں جنت میں سیر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شہداء کو زندگی عطا کی ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ یہ بھی کہ ان کی بہن حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بھی تذکرہ ہوا، ان کا دانت توڑا جانا تھا قصاص کے طور پر، تو ان کو پتہ چلا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خدا کی قسم انشاءاللہ ان کا دانت جو ہے نا وہ نہیں توڑا جائے گا۔ پھر معاملہ ایسا ہی ہوا کہ کچھ جن سک کا قصاص دینا تھا اور قصاص میں ان کا دانت توڑا جانا تھا ان کی بہن کا، تو انہوں نے وہ خون بہا یعنی معاوضہ لینا قبول کر لیا، دیت جو ہے وہ قبول کر لی اور قصاص سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور اس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور یہ صحابی رسول ایسے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ بھی مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 23 کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو وہ وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں اب جو بھی جنگ ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑوں گا بھی، اور سر توڑ کر کوشش کروں گا، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو جان بھی قربان کر دوں گا۔ اور یہ مومنوں میں سے وہ صحابی ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس کے یہ مصداق بنے، اللہ نے ان کے شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنا کیا گیا وعدہ جو ہے وہ سچا کر دکھایا، اسے پورا کر دیا، میدان جہاد میں پہنچے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پر، آپ کے حکم پر قربان کر دی۔ اور غزوہ احد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک انسان، ایک مسلمان اپنے کیا کیا قربان کرے، کیسے قربان کرے، کیسا جذبہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب اسلام کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے راہ میں، اللہ کے پیارے حبیب کی راہ میں، ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اگر تمہیں نکلنا پڑے تو پھر اپنی جان تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو، پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرو۔ اور یہ جتنے غزوات ہوئیں ان میں مد مقابل ان صحابہ کرام کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جذبہ دیکھیے، وہ ان ظاہری رشتوں کو، خونی رشتوں کو بالائے طاق رکھ کر یہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کیا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو شہداء احد میں شامل ہیں، اور احد میں ہی دیگر شہداء کرام کے ساتھ ان کو بھی دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑیں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو دوبارہ وہ پہلی جیسی عظمت اور شان اور رفعت اور بلندی اور ترقی، اوج کمال عطا فرما دے، آمین۔ جی سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.